سعید بن جبیر کہتے ہیں، میں نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا، نوف شامی کا خیال ہے کہ جس موسیٰ کی خضر سے ملاقات ہوئی تھی وہ بنی اسرائیل والے موسیٰ نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا، اللہ کے دشمن نوف نے جھوٹ بولا ہے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے مجھے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا، لوگوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے؟ انہوں نے کہا، میں ہوں۔ ادھر سے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کر دی کہ میرا بندہ تجھ سے زیادہ علم والا ہے۔ انہوں نے کہا، اے میرے رب، تو پھر وہ مجھے دکھاؤ۔ ان سے کہا گیا کہ تم ایک مچھلی پکڑو اور اس کو ایک ٹوکرے میں ڈالو، جہاں تم اس کو گم پاؤ گے تو وہ وہاں ہوگا۔ پس انہوں نے مچھلی پکڑی اور اس کو ایک ٹوکرے میں رکھا، اور انہوں نے اور ان کے ایک ساتھی نے ساحل کی طرف چلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ ایک چٹان کے پاس پہنچ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سو گئے۔ مچھلی نے ٹوکرے میں حرکت کی اور سمندر میں کود گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے داخل ہونے والی جگہ کا پانی روک لیا، یوں ایک غار سی نظر آنے لگی۔ جب پانی مضطرب ہوا تو موسیٰ علیہ السلام بیدار ہو گئے اور کہیں آگے جا کر اپنے نوجوان سے کہا، لا ہمارا کھانا دے، ہمیں تو اپنے سفر سے تھکاوٹ اٹھانی پڑی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس مقام سے آگے گزر کر تھکاوٹ محسوس کی جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ آگے اس نوجوان نے جواب دیا کہ کیا آپ نے دیکھا بھی، جب کہ ہم چٹان پر ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے، وہیں میں مچھلی بھول گیا تھا۔ دراصل شیطان نے مجھے بھلا دیا۔ چنانچہ وہیں سے وہ اپنے قدموں کے نشان ڈھونڈتے ہوئے واپس لوٹے۔ پس انہوں نے اپنے قدموں کے نشانات کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، اور اس مچھلی نے انوکھے طریقے سے دریا میں اپنا راستہ بنا لیا، اور وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کا چلاؤ روک لیا اور وہ جگہ طاق کی طرح نظر آنے لگی۔ یہ مچھلی کے لیے ایک انوکھا اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے عجیب کام تھا۔ بہرحال وہ دونوں بالآخر اس چٹان تک پہنچ گئے۔ مطلوبہ مقام پر پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے، اس نے کپڑا ڈھانپا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سلام کہا۔ اس نے آگے سے کہا، تیرے علاقے میں سلام کیسے آ گیا؟ انہوں نے کہا، میں موسیٰ ہوں۔ خضر علیہ السلام نے کہا، بنو اسرائیل کا موسیٰ؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، میں آپ کی تابعداری کروں کہ آپ مجھے اس نیک علم کو سکھا دیں۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ سے کہا، بے شک مجھے اللہ کی طرف علم دیا گیا ہے کہ تم کو اس کو نہیں جانتے، اور تم کو اس کی طرف سے ایسا علم دیا گیا ہے کہ میں اس کی معرفت نہیں رکھتا۔ پھر وہ دونوں ساحل پر چل پڑے، اور خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام پر پابندی لگا دی کہ انہوں نے کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کرنا۔ وہاں سے ایک کشتی گزری۔ انہوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا، اس لیے ان کو بغیر کسی اجرت کے سوار کر لیا گیا، لیکن اس چیز نے ان کو تعجب میں ڈالا۔ پھر خضر علیہ السلام نے کشتی کو دیکھا اور کلہاڑا لے کر اس کی ایک تختی کو توڑنا چاہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ان لوگوں نے ہمیں اجرت کے بغیر سوار کر لیا، اور اب تم کشتی کو توڑ کر سب سواروں کو غرق کرنا چاہتے ہو۔ انہوں نے کہا، میں نے تو پہلے ہی تجھ سے کہہ دیا تھا کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بے شک میں بھول گیا تھا۔ پھر ایک پرندہ آیا اور اس نے سمندر سے اپنی چونچ بھری۔ خضر علیہ السلام نے اس کو دیکھ کر کہا، اے موسیٰ، میرے اور تیرے علم نے اللہ تعالیٰ کے علم میں اتنی کمی کی ہے جتنا کہ اس پرندے نے اس سمندر میں کی ہے۔ پھر وہ دونوں چلے، یہاں تک کہ وہ دونوں ایک گاؤں والوں کے پاس آ کر ان سے کھانا طلب کیا، لیکن انہوں نے ان کی مہمانداری سے صاف انکار کر دیا۔ نیز خضر علیہ السلام نے وہاں ایک لڑکا دیکھا، انہوں نے اس کو پکڑ کر مار دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا تو نے ایک پاک جان کو بغیر کسی جان کے عوض مار ڈالا؟ بے شک تو نے بڑی ناپسندیدہ حرکت کی۔ انہوں نے کہا، کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ تم میرے ہمراہ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکتے؟ عمرو نے اپنی روایت میں کہا، یہ پہلے کام سے زیادہ سخت کام تھا۔ پھر وہ دونوں چل پڑے۔
جب خضر علیہ السلام نے دیوار کو گرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے اس کو سیدھا کر دیا۔ سفیان راوی نے اس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کو اس طرح بلند کیا، پھر اپنی ہتھیلیوں کو رکھا، پھر ان ہتھیلیوں کو اندرونی سم کی طرف سے بلند کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت لے لیتے۔ اس نے کہا، پس یہ جدائی ہے میرے اور تیرے درمیان۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، پہلی بار تو موسیٰ علیہ السلام بھول گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے، کاش وہ صبر کرتے تاکہ وہ ہم پر اپنے مزید معاملات بیان کرتے۔ جدائی کے وقت حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ تمام واقعات کے بارے میں بتا دیا جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیے تھے۔ پہلا واقعہ کشتی کا تھا۔ انہیں کشتی کو عیبدار اس لیے بنایا تھا کہ آگے بادشاہ کے سپاہی اچھی اور بہترین کشتیوں کو حاصل کر رہے تھے۔ اگر وہ کشتی کو عیبدار نہ بناتے تو وہ کشتی بادشاہ کے سپاہی ان سے چھین لیتے اور ان ملاحوں کا روزگار چلے آتا۔ دوسرا واقعہ بچے کا تھا۔ وہ بچے ایک نیک والدین کے اولاد تھی، لیکن اس نے آگے جا کے ان کا ایمان خطرے میں ڈال دینا تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک کرنے کا حکم دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے ان کو ایک نیک اولاد دینے کا وعدہ کیا۔ تیسرا واقعہ ایک دیوار کا تھا۔ وہ دیوار ایک یتیم بچوں کی تھی جس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ لوگوں کے ہاتھ لگ جاتا اور وہ بچے غریب و فقیر رہ جاتے، اس لیے اس دیوار کو انہوں نے سیدھا کیا تاکہ جب وہ بڑے ہو جائیں تو اس میں سے وہ اپنا خزانہ نکال لیں اور اپنی زندگی آرام و سکون سے گزار سکیں۔